السلام علیکم، میرا نام مرسلین ہے. میں یہاں پر اس لیے ہوں کیونکہ ہر ایک جگہ یہاں پر فادرس ڈے منایا جاتا ہے، پروگرامس ہوتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ان پروگرامس پہ ہم عمل نہیں کر پاتے. بہت سارے جو بچے ہیں جب ان کے پیرنٹس بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے پیرنٹس کو اولڈ ایج ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیرنٹس نے اسے پال پوس کر یہاں تک بڑا کیا، اس پہ اتنے پیسے خرچ کیے، اور بچہ وہ سب نہ دیکھ کے اپنے بچے کو جو ہے وہ اپنے باپ کو جو ہے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ اولڈ ایج ہاؤس میں بھیج دیتا ہے. اور جو بچے ہیں وہ فارن کنٹریز میں جاتے ہیں اور یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ کیسے جی رہے ہیں، ان کی لائف کیسی ہے، اور انفارچونیٹلی پھر ان کے ماں باپ کا یہ انتقال ہو جاتا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، یہ پروگرامز، یہ سیمینار جو اسکولز میں ہوتے ہیں ان پہ عمل بھی کیا جائے، اور میں ان فیسلٹیز سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اولڈ ایج ہومز نہ بنائیں، تاکہ وہ فیسلٹی اویلیبل ہی نہ ہو کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں بھیجے. یہ فادرس ڈے ہے آج، میں ہر ایک فادر کو ہیپی فادرس ڈے بولنا چاہتی ہوں، اینڈ اسپیشلی ٹو مائی ڈیڈ کہ جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. تھینک یو پاپا. اینڈ لٹرلی آپ نے مجھے یہ تربیت دی ہے کہ آگے جا کر میں ایسا نہ کروں. اور میں دوسرے بچوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ مت کرو ایسا، کیونکہ تمہارا جو پاپا ہے وہ تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہے، تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، پڑھایا ہے، لکھایا ہے، انگلی پکڑ کے یہاں تک لایا ہے. تم ابھی جو ہو صرف اپنے پاپا کی وجہ سے ہو. اپنے مما پاپا کے عمل کرو، ان کو اولڈ ایج ہومز میں مت بھیجو، کیونکہ وہ اس جب ہم ہمیں پیدا کرتے ہیں تو اس مقصد سے کرتے ہیں کہ یہ بچے اگر ہم ابھی انہیں پالے تو اولڈ ایج میں وہ ہمیں پالے، وہ ہمیں اچھی طرح سے رکھے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ ہم اس ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے. چاہتی ہوں ان بچوں کو، جو بچے اپنے ماں باپ کو چلے جاتے ہیں فارن کنٹریز میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور پھر وہیں پر رہ جاتے ہیں، ان کے ماں باپ یہاں پر آ کر ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کا جنازہ ان کو نصیب میں بھی نہیں ہوتا ہے. علماء کرام سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اس چیز کے لیے بچوں کو اویئر کرے، نہ کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر فارن کنٹریز میں جائے. اگر جاتے بھی ہے تو اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر جائے، کیونکہ پھر ان کا جنازہ یہ بھی نصیب میں بھی نہیں آتا. چاہتی ہوں سارے اسکولز کو، ساری فیکلٹیز کو کہ صبح مارننگ اسمبلی پہ وہ یہ میسیج دیا جائے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا مت کرے، کیونکہ ایک ماں باپ کو ایک امید ہوتی ہے اپنے بچے پہ. ایک پاپا کو، خاص کر ایک باپ جو دن بھر محنت کرتا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے ایک بچے کو پڑھانے کے لیے، ایک بچے کو اچھی تربیت دینے کے لیے. تو ایسا نہ کیا جائے، اور ہر سارے اسکولز میں اس چیز کے لیے اویئرنس ہونی چاہیے. اسپیشلی سوشل میڈیا جو آج اویلیبل ہے اس میں بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں، تو ان پہ ویڈیو اپلوڈ کرے تاکہ آج کل کے جو بچے، آنے والی جو جنریشن ہے وہ اس چیز کے لیے اویئر ہو جائے. میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھا تھا جہاں پر ایک بیٹا جو ہے اپنے ماں باپ کو دھکے نکال کے گھر سے باہر نکال رہا تھا، اور اس چیز سے مجھے بہت بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے ریلیجس میں ایسا ہو رہا ہے. پلیز اسٹاپ دس. اینڈ لاسٹ میں بولنا چاہتی ہوں ہیپی فادرس ڈے ٹو آل، کیونکہ تو ہم پاپا کے بغیر کچھ نہیں ہے، ہمارے رول ماڈلس ہیں، ہمیں یہاں تک پہنچایا، ہمیں لمٹس سکھائی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تھینک یو پاپا، تھینک یو سو مچ. ورحمۃ اللہ. آج اس فادرس ڈے کے موقع پہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ آج کل جو لوگ اپنے والدین کو، خاص کر اپنے والد کو اولڈ ایج ہومس میں بھیج دیتے ہیں، یہ کتنا غلط وہ کرتے ہیں. ایک باپ جو اپنے بچے کے لیے اپنے سپنے پورے نہیں کر پاتا، اپنے بچے کے سپنے کے لیے وہ ہر ایک چیز کر دیتا ہے، اپنے بچے کے لیے دن رات کام کرتا ہے اپنے بچے کے سپنے پورے کرنے کے لیے. اس باپ کو ایک بچہ اولڈ ایج ہوم بھیج دیتا ہے، اپنے سے دور کر دیتا ہے، اس کے ساتھ غلط بیہیویئر رکھتا ہے، اس کے ساتھ اچھے سے نہیں رہتا، تو وہ کتنا غلط کرتا ہے انسان. آج کل لوگ اس فادرس ڈے پہ بڑے بڑے سیمینارز، پروگرامز، ریل چڑھاتے، اسٹوری چڑھاتے، دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ ہم کیا اپنے والدین سے، اپنے باپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، مگر وہ بس دکھانے کے لیے ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک انسان، ہر ایک بچہ اپنے دل کے اندر پہلے یہ سوچ ظاہر کرے کہ وہ کتنا غلط کرتے ہیں، اپنے والد کے ساتھ غلط جو بیہیویئر کرتے ہیں، ان کو اولڈ ایج ہوم بھیج دیتے ہیں یا ان کے ساتھ غلط طریقے سے بات کرتے ہیں، کتنا غلط کرتے ہیں. یا ایک ریل سے کیا ہی ہو جائے گا؟ کیا ایک اسٹوری یا ریل سے آپ اپنے باپ کا دل جو دکھا دیتے، کیا وہ واپس ٹھیک ہو جائے گا؟ ماننا ہے کہ اسلام میں، یعنی ہمارے مذہب میں، بس خالی ایک دن نہیں ہے یہ سب کے لیے، مدرز ڈے، فادرز ڈے، ہر ایک دن ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے. باقی والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج فادرس ڈے منایا جاتا ہے، تو آج کے موقع پر میں یہی سب لوگوں کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو آج کل کے بچے ہیں، آج کل کا زمانہ ہے، اس میں جو اپنے والدین اولڈ ایج ہوم بھیجتے ہیں،
جس باپ نے آپ کو اتنا پالا، جو چھوٹے سے بڑا کیا، اسی باپ کو آپ اولڈ ایج ہوم بھیجتے، یہ کیا غلط بات نہیں ہے؟ میں آپ سب کو یہی بولنا چاہتا ہوں کہ ہمیں فادرز ڈے ایک پرٹیکولر ڈیٹ پر نہیں بنانا چاہیے، ہمیں ہر دن فادرز ڈے، مدرز ڈے منانا چاہیے۔ تو اور ایک بات آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں لوگ سٹوری پوسٹ انسٹاگرام پر کرتے ہیں اور سیمینارز یا پروگرامز کرتے ہیں۔ اس پوسٹ سے کیا ہوگا؟ آپ اگر اپنے دل میں رکھیں گے کہ ہم اپنے باپ یا والدہ کی خدمت کریں گے، عزت کریں گے، تو سٹوری یا پوسٹ سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہی کہنا چاہتا ہوں، اپنے والدین کی خدمت کرو اور عزت کرو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ پرسوں ہی ایک واقعہ ہوا ہے ایک علاقے میں، وہاں پر ایک فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے جس کا بیٹا ایک فورین کنٹری میں کام کرتا ہے۔ اس کا جو انتقال ہوا، جنازہ پڑھا اور دفن کیا، وہ وہاں پر پڑوسی تھے اس کے، انہی لوگوں نے اس کو دفن اور جنازہ پڑھا۔ جو اس کا بیٹا تھا وہ اس کے جنازے بھی نہیں آیا تھا، وہ لگ بھگ 7 دن کے بعد آیا تھا۔ لاسٹ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ہر دن فادرز ڈے، مدرز ڈے مناؤ۔ اسلام میں بھی یہی سکھایا گیا ہے، تو ہمیں اپنی ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور باقی وسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جیسے کہ ہم سب اس بات سے واقف ہے کہ آج پوری دنیا میں والدین کا دن منایا جا رہا ہے۔ والدین کا تعلق اور ہمارا معاشرہ، میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، جہاں تک پوری دنیا میں آج والدین کا دن منایا جا رہا ہے، ویسے تو والدین کا کوئی ایک دن نہیں ہوتا ہے، والدین ہمارے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہے، اللہ ان کے والدین کا سایہ ان پر تا دیر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اور رہی بات اس معاشرے کی، والدین کے متعلق جو معاشرے میں غلط فہمیاں ہے، والدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخت الفاظ میں یوں فرمایا ہے کہ والدین کی قدر کرنے کی جو تلقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں جو احادیث مبارکہ، جو فضیلت والدین کی بیان کی ہے، اس کی نسبت سے ہم کہاں پہ ہے؟ تو میں یہی کہنا چاہوں گا پوری دنیا سے، ان سب سے جن کے والدین ہیں، اور ان سب سے بھی جن کے والدین اس دنیا سے نکل چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں۔ والدین اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ سایہ دار درخت ہے جس سائے تلے بچے ہمیشہ سایہ حاصل کرتے ہیں، اور جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تبھی والدین کی قدر آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو یا جن کے پاس والدین ہو، ان کو چاہیے کہ وہ ان کو خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ دونوں میں سے جو بڑھاپے کو پہنچے، دونوں میں سے کوئی ایک، تو ان کی خدمت کر کے ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کا متلاشی بن جائیے، جنت حاصل کر لیجئے۔ آج ہمارا معاشرے کا تعلق یہ ہے کہ جہاں پر بھی دیکھا جا رہا ہے والدین کے ساتھ نافرمانیاں زور پکڑ رہی ہے، والدین کی بے قدری کی جاتی ہے، یہاں تک کہ احادیث مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ والدین کو غیر سمجھا جائے گا، ماں کی نافرمانی کی جائے گی، والد سے جو ہے مشورہ نہیں لیا جائے گا، دوستوں کا بندہ خیر خواہ بن جائے گا، اور والدین کا خیر خواہ نہیں بنے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس دور میں عوام الناس سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج جو ہی کچھ ہوتا ہے تو پلڑا کسی اور کی طرف باری ہوتا ہے، نہ کہ والدین کی طرف۔ والدین کی بے حرمتی کی جاتی ہے، والدین کا کہنا نہیں مانا جاتا ہے، اور پھر وہی لوگ جو ہے ان کا ہمیشہ پھر رونا ہی ہوتا ہے۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ہمارا معاشرہ آج اولڈ ایج ہاؤس بنانے پہ لگا ہوا ہے. ارے بھائی اولڈ ایج ہاؤس کس لیے, کن کے لیے؟ ہم نے ایک ایسے لچے لفنگے اولادوں کے لیے ایک ذریعہ بنا کے رکھا ہے. ہم نے ان کے لیے اولڈ ہاؤس پہلے سے ہی بنا کے رکھا ہے, ایک ذریعہ بنا کے رکھا ہے. کل کو میں بھی والدین کا نافرمان بن جاتا ہوں, یا میرے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں, میرے گھر کا, میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر کا جو ہے ماحول ختم ہو چکا ہے, اب مجھے چاہیے کہ میں والدین کی خدمت نہیں کروں گا اور ان کو ہم اولڈ ایج ہاؤس بھیج دیتے. بھائی یہ غیروں کا طریقہ ہے, مسلمان ان طریقوں کا قائل نہیں ہے. تو کوشش یہ کرے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے, والدین کے ساتھ محبت کا تعلق بڑھائے, والدین کو جتنا بھی ہو سکتا ہے والدین کی خدمت کرے. یہ آج کا دن ہمیں درس دے رہا ہے کہ والدین جب تک حیات ہوتے ہیں بچہ کامیاب ہوتا ہے. وہ بچے کامیاب ہیں, وہ بچے خوش نصیب ہیں جن کے والدین حیات ہیں. اور ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا جن کے والدین اس حالت میں رخصت ہو گئے ہیں کہ وہ اس حالت میں رخصت کر گئے کہ وہ بچوں سے خفا تھے, تو چاہیے کہ ان کے روزوں پہ جایا کرے, قبرستان جایا کرے, ان کی زیارت کیا کرے, وہ اللہ سے توبہ کرے اور وہاں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے. عین ممکن ہے کہ اللہ معاف کرے, ورنہ ایسے لوگوں کی حالت بہت کٹھن ہے. تو آج کا یہ جو دن ہے یہ والدین کا منایا جا رہا ہے. اسلام نے ہمیں والدین کی قدر کرنے کی جو ہے تلقین کی ہے, والدین کی خدمت کرنے کی تلقین کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ پیار اور محبت, لاڈ پیار کے ساتھ پیش آئے. جس طریقے سے بچپن میں ہمارے والدین نے ہمیں پالا ہے, اور میں ایک چیز بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ ہمارے والدین نے ہمیں اس دور میں پالا ہے جس دور میں سختیاں ہی سختیاں تھی, جس دور میں کوئی فیسلٹی نہیں تھی. آج ہمارے بچے, ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ والدین کیا چیز ہے, ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بچے پالنا کس کو کہتے ہیں. تو ہمارے والدین نے ہمیں اس دور میں پالا ہے جس دور میں کوئی فیسلٹی تھی ہی نہیں, کوئی بھی فیسلٹی نہیں تھی. وہ تو کمال کی بات ہے کہ والدین نے ہمیں اس وقت ہماری پرورش کی ہے جب کچھ بھی موجود نہیں تھا. آج کل کے ہم جو اپنے بچوں کو پال پوس رہے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, کوشش یہ کرے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے, والدین کی خواہشوں پہ اترے, والدین کی امیدوں پہ اترے. کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے میں اللہ بچائے کچھ وقت پہلے یہ چیز بھی دیکھنے کو ملی کہ والدین کو گھر سے نکالا گیا, اللہ بچائے والدین کو جوتوں اور چپلوں سے مارا گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے جو عذاب پہ عذاب آ رہا ہے, اس کی بنیادی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے والدین کے ساتھ نافرمانی کی ہے, ہم والدین کی قدر نہیں کرتے. تو خدا را والدین کی قدر کرے. اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب